بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم ٹی این این ڈیٹیل اسٹوڈیو ترنگ میں موجود ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں بن چکی ہیں اور اقتدار کے میدان پھنس چکے ہیں۔ اس حوالے سے تمام ٹی این این کی ٹیم، جن میں شیخ فیضان صاحب سی او ٹی این این ڈیٹیل، شیخ محمد فاروق صاحب پریزیڈنٹ تحصیل پریس کلب ترنگ جو ابن یوسف پہ کالم لکھتے ہیں، اور پوری سیاسی ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں اور وسیع وہ ان کا تجربہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ایم افضل امان صاحب جو کسی ادارے کے متعین ہیں، جو ترنگ شہر کے مسائل اور ان کے لیے کافی تجربے اور پرانے ہیں۔ اور میرے ساتھ راجہ محمد ادیب صاحب موجود ہیں، جو کہ اس وقت سینئر صحافیوں اور کافی اخباروں میں یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی اتھینٹک رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2024 الیکشن کا سال تھا، جس میں ملک کے بڑے اتار چڑھاؤ تھے، لیکن الحمدللہ ملک ایک پٹری اور ایک بہتر سمت کی طرح روانہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ ترنگ اور ڈسٹرکٹ چکوال کی، کیونکہ ڈسٹرکٹ چکوال اور ڈسٹرکٹ ترنگ لازم مظلوم ہے کہ حلقہ این یوناٹ چکوال کی 2 تحصیلوں اور ترنگ کی 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں تحصیل لاوا، تحصیل ترنگ، تحصیل کلرکار اور تحصیل چکوال پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم دونوں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں کے سیاستدانوں کا کیا کردار ہے، اور ترنگ شہر میں جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ 19 سال کے بعد یہاں سے مقامی کینڈیڈیٹ جو ایم پی اے بنے وہ فلک شیر امان کی صورت میں سامنے آیا، جو آج کل متحرر بھی نظر ہیں۔ ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا وہ ترنگ کے جو مسائل ہیں، کافی عرصے سے مختلف ایم پی اے جو آئے تھے ڈسٹرکٹ چکوال سے، انہوں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا، تو یہ کتنا کردار ادا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم سینئر جرنلسٹوں سے بات کریں گے۔ تو میں افضل صاحب سے پہلے افضل صاحب بتائیں کہ ہمارے 2 ایم پی اے بنے ہیں، فلک شیر امان اور شہریار امان، ان کا مختصر سا بتائیں کہ ان کے پاس کس کے پاس کون سی ول ہے کہ اس کو منسٹری ملے اور یہ ترنگ ڈسٹرکٹ بہتر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ نے مدعو کیا اسٹوڈیو میں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ تلنگانہ ضلع اس وقت ہمارے عوام کی آواز ہے، ہر شخص کی آواز ہے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جب تلنگانہ ضلع پروموٹ ہوگا تو اس پہ ہمارا علاقہ جو ہے یقیناً ترقی کرے گا، اس میں خوشحالی آئے گی۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے 2 ایم پی اے جو ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور صوبے میں جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو بھی پارٹیز ہیں، لیکن اس وقت جو وفاق اور پنجاب کی حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے حلقہ پی 22 سے ملک فلک شیر امان منتخب ہوئی ہیں، اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں تلنگانہ ضلع کے حوالے سے بھی، اور ہمارے دیگر جو علاقے کے مسائل ہیں، مثلا سڑکوں کی تعمیر کا کام کافی رکا ہوا تھا کافی ٹائم سے، الحمدللہ ان کے آنے سے کافی سارے محکمے جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور جو روڈ ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ جس طرح ہماری ٹمن سے روڈ جا رہی ہے آگے سی پی آئی کو ملانے کے لیے میاں والی روڈ ہے یا دیگر وغیرہ بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ دلچسپی ان مسائل میں یقیناً عوام بھی ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ رکھتے ہیں کہ عوام نے اس وقت ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اگر اس وقت وہ فیصلہ غلط کر جاتے تو پھر ہمیں اپنے علاقے کے جو کام تھے یا تلنگانہ ضلع کو جو ہم نے فعال کرنا ہے وہ یقیناً ہمارے کام ڈیڈ ہو جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی عوام نے ایک اچھا انتخاب کیا کہ دونوں ایم پی اے جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے، اور بالخصوص جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں کامیابی جو فلک شیر کو ملی ہے یہ اس حوالے سے خوشائند ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تلنگانہ ضلع جس کے لیے عوام جو ہے بالکل بے چین ہے کہ کس وقت ڈی سی او ڈی پی او کی تقرری ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں ڈی سی آ جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو مین جو محکمے ہیں جن کو آپ نے قائم کرنا ہے وہ یہ ڈی سی کے ڈسپوزل پر ہوں گے۔ ڈی سی کی بھی حکومت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور جو میٹنگ ہائر سطح پر ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل وہاں گوش گزار کر دے گا۔ بجٹ بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ اس بجٹ میں ہماری جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے تیار ہونا ہے، یا ڈی ایچ کیو کس
ہاسپٹل کی تعمیر ہونی ہے. جو فنڈ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ریلیز ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فنڈ جو ہیں تلنگانہ ضلع کے حوالے سے لوکیٹ ہونے چاہیے. وہ فنڈ کہیں اور نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں، دیگر بھی کافی سارے ایسے مسائل ہیں، خاص کر لوگوں کے ترقیاتی کام کے حوالے سے، ہمارے شہر کے حوالے سے سیوریج کے مسائل ہیں. ہمارے علاقے کی کافی ساری ابھی بھی گلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹریفک کے مسائل ہیں، تجاوزات کے مسائل ہیں. یقیناً انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو بہتری آئے گی، اور عوام جو ہے اور خاص کر ہمارا میڈیا جو ہے ان کا انشاءاللہ انہیں بھرپور تعاون حاصل ہوگا. ہم ہر اس کام کی تائید کریں گے جو کام تلنگانہ ضلع کے حوالے سے ہوگا یا اس میں عوام کی ترقی جو ہے وہ شامل ہوگی. ناظرین، اس وقت ہم سینئر جرنلسٹ ابن یوسف کے نام سے کالم جیسے آپ پڑھتے ہیں اور وسیع سیاسی بصیرت تجربہ رکھتے ہیں، شیخ محمد فروخ صاحب. شیخ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹمن نے ایک بہت عرصہ سیاست میں عروج بھی پایا اور زوال بھی پائے ہیں. یہ آپ کے متبادل جو ہمارا پی 22 جو چکوال سے آتا ہے، سردار خرم نواز مرحوم ایم پی اے رہے ہیں، سردار ذوالقادر اللہ صاحب ایم پی اے رہے ہیں، اور سردار آفتاب اکبر صاحب ایم پی اے رہے ہیں. تو ان کے جو ٹنڈور کے بعد اب ایک ایسی شخص تلنگانہ جو فلک شیر رحمان ایم پی اے منتخب ہوا. ان میں تھوڑا سا موازنہ کریں کہ ان کی وجہ سے جو ہمارے تلنگانہ کے مسائل بڑے ہیں، یہ کیسے کم کریں گے، اور ان کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے. جیسے فلک شیر جو عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان پہ بہت امیدیں وابستہ کی ہیں. ایک تو ڈسٹرکٹ تلنگانہ کا سابقہ حکومت نے ادھورا منصوبہ لانچ کیا تھا، لیکن عوام اور مختلف جماعتیں اس پہ زور دے رہی کہ اس کو فعال کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ضلع چکوال کی سیاست کے حوالے سے جو آنے والا منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس میں اگلے 2 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں بہت بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کا امکان ہے. جس میں ضلع چکوال کے جو اس میں صوبائی وزارتوں کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ کون وزیر بنے گا. 3-4 ایم پی ہیں، تنویر اسلم شیخی صاحب ہے، حیدر سلطان ہے، شہریار رحمان ہے، فلک شیر رحمان ہے. یہ پہلا سٹیپ ابھی حکومتی جو پارٹی ہے اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان میں سے کس کی لاٹری نکلتی ہے. تو اس حوالے سے اس کے بھی بڑے دور اثر نتائج ہوں گے. اگر تلنگانہ کا منسٹر بنتا ہے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی، اگر چکوال کا بنتا ہے تو صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اس حوالے سے یہ آنے والے جو دن ہیں ان میں کافی ڈرامائی تبدیلیوں کا امکان ہے. اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوا ہے جو تلنگانہ میں، اس میں ملک فلک شیر رحمان کی جو انٹری ہے یہ تلنگانہ کی سیاست میں ایک خوبصورت اضافہ ہے، اور اس سے پورے سسٹم میں تبدیلی کی لہر جو ہے نظر آ رہی ہے. اور اس کے اثرات یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن پہ پڑیں گے، حکومتی جو پارٹی ہے اس میں بھی ہلچل نظر آ رہی ہے. تو اس کے اثرات کے حوالے سے آپ آگے جو حالات چلیں گے تو اندازہ ہوگا. فلک شیر رحمان کی جو مقبولیت کا جو اندازہ ان چند دنوں میں جو نظر آ رہا ہے نا، اور عوام میں بہت پذیرائی ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی ان کو ملنے والا ہے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ڈائریکٹ رسائی ہے. آپ یقین جانیں کہ ایسے میں ان کے ساتھ، میں نے لاہور پنجاب اسمبلی کے جب ان کی علمبرداری تقریب وہاں بھی ہم گئے، تو وہاں جب ہم باہر نکلے اسمبلی سے تو یقین جانے کہ تلنگانہ کے جو جتنے علاقے ہیں نا، ٹمن کے، کوٹگلا، اس طرح کے لاوا کے بڑے درجنوں لوگ وہاں باہر کھڑے تھے نا، صرف اس شخص کو ملنے کے لیے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کی کتنی توقعات ہیں اس بندے کے ساتھ. اب یہ ملک صاحب اسے کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں آگے چل کے تو وہ وقت بتائے گا نا، وہ اسے امپروو کرتے ہیں یا کس طرح ہوتا ہے، مگر اس سے بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اسی طرح یہ جو سرداران ٹمن ہیں، سرداران پور چودھری ہیں، یہ ایک بڑا لانگ ٹرم یہ اقتدار میں لوگ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ مسائل جو ہے نا، یہ ان کو بھی اس سٹیج پہ کام کرنا پڑے گا. جس طرح فلک شیر رحمان ابھی چل رہا ہے نا، یہ عام آدمی تک رسائی جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ تقریباً 7 ہوتے ہیں ملک صاحب کے جب سے ایم پی اے بنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک صاحب ایز ایم پی اے عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی ریکارڈ آپ سے کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ ان کا جو بنیادی فوکس ہے نا وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے فرسٹ پرائرٹی جو ان کی ہے نا، ان کی ایک خواہش ہے کہ جتنا ہمارا علاقہ ہے مثلا تلنگانہ شہر ہے
تو اس کے لیے رنگ روڈ کے لیے ان کی ایک خواہش ہے کہ رنگ روڈ اس کا جو ہے نا وہ مکمل ہونا چاہیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. اس کے بعد جمنازیم میں کھیلوں کو یہ ادھر بن رہا ہے. یہ سمجھے کہ ممتاز تمن جب MLA تھے اس وقت کا منصوبہ ابھی تک یہ لٹک رہا ہے. تو اس پہ ان کے آنے سے انہوں نے اس پہ پیش رفت کیا تو اس میں تیزی سے کام وہ مجھے لگتا ہے کہ 15-20 دن تک اس کی افتتاحی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلا جو منصوبہ ہے وہ تلنگانہ میں جو کمپلیٹ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا, تو وہ اس حوالے سے ایک اچھا ہے. اسی طرح کمیونٹی سینٹر کا ایک منصوبہ ہے تلنگانہ شہر میں. اس کے علاوہ سوئی گیس کے جتنے بھی ایریز رہتے ہیں. اس کے بعد کلر کار ہمارے کیونکہ پڑوس میں کلر کار ایک سیاسی مقام یہ ہمارے یہ ملک فلک شیر کا یہ حلقہ ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ مری کے بعد یہ جو کلر کار ہے نا یہ اس لیول پہ ہو پنجاب میں تاکہ لوگ یہاں آئیں. سرگاہ کے حوالے سے یہاں چیئر لفٹ کا ان کی خواہش ہے کہ یہاں منصوبہ ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹ جتنا بھی جو کلر کار کے ایریا ہے جتنی جھیل ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ واک ٹریک بنانے کا بھی ایک منصوبہ ہے. اسی طرح جتنی پہاڑی ہیں جنگلات والوں سے مل کے اس پہ جو ہے سمجھو کہ چیل کے درخت اور اس قسم کی جو ہے چیزیں لگانے کا اور بھی بہت سارے جتنے بھی. اسی طرح کلر کار تلنگانہ جو ہے نا یہ روڈ ہے یہ کارپیٹ کا سمجھے کہ اس کو کرنے کا بھی ان کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ ہو جائے تاکہ عام آدمی جو ہے 10-15-20 منٹ میں کلر کار ہم جا سکے تلنگانہ کے لوگ. تو یہ اس حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے نا. اسی طرح یہ ہمارے ساتھ یہ ہے یہ نکا کوٹ کی پہاڑی میں جو جنگلات کا کافی رقبہ پڑا ہے وہاں سفاری پارک بنانے کا بھی ایک منصوبہ ہے. اسی طرح یہ شہداء کی سرزمین ہے یا سمجھے کہ اب ہماری جو تحصیل ہے شہداء پارک کا بھی ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹ کا کام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے 25 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ مزید آ گئی ہے. 4 ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں اس کے ساتھ جو تمام روڈ جو ہے نا وہ سب پہ اسٹریٹ لائٹ چلے گی. اسی طرح جتنی ان کی تاریں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. یہ 7 سال سے بند پڑا ہے منصوبہ کھمبے لگے ہیں لائٹ ہی نہیں. فلک شیر کے آنے سے یہ روشنیوں کا شہر نظر آ رہا ہے. تلنگانہ آپ رات کو نکلے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. سارے میرے سینئر ترین آپ ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہیں. تلنگانہ کو اس سے پہلے تلنگانہ سے قیادت MPA کی جو قیادت ہے وہ نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پارٹیوں کا فیصلے ہوتے ہیں نا ٹکٹ کا. اس طرح اس سے پہلے تقی شاہ جو وہ پہلی دفعہ یہاں سے تلنگانہ سے آئے تھے تو اس وقت کیونکہ حافظ عمر یاسر کا دور تھا وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا کام کیا. اس میں ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کام نہیں کیا مگر جس پیمانے پہ وہ کر سکتے تھے نا وہ آخری دنوں میں سمجھے کہ آخری دنوں میں انہوں نے کام کیا. 1 سال جو جا رہا تھا نا سسٹم تو اس میں انہوں نے کام شروع کیا تو وہ جب حکومت چلے گئی سارا کام ادھر ہی رک گیا. تو یہ اس لحاظ سے فلک شیر عوام کو اتنا ٹائم مل رہا ہے. اگر یہ حکومت 5 سال ڈیلیور کر جاتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اور یہ اس میں چل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اور آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اچھا شیخ صاحب میں یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ MPA دونوں ہمارے اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور جو الیکشن کمپین تھی اس الیکشن کمپین میں جو زیادہ چیز ڈسکس ہوتی رہی ہے وہ تلنگانہ ضلع جس کے بارے میں سردار غلام عباس نے بھی چودھری جو غلام ربانی ہیں ان کے جو پروگرام میں انہیں دعوت ملی تھی انہوں نے وہاں کہا تھا کہ میں سب سے انشاءاللہ جو پہلے کام آ کر کرنا ہے تلنگانہ ضلع کو فعال کرنے کا کرنا ہے اس کو بحالی کا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو زیادہ ذمہ داری آتی ہے وہ ہمارے دونوں MPs پر آتی ہے اور خاص کر فلک شیر عوام نے بھی کہا تھا کہ میری جو الیکشن ہونے کے بعد کامیابی کے بعد جو پہلی میری کوشش ہوگی وہ تلنگانہ ضلع کی اس کو تلنگانہ ضلع بحال ہے اس کو فعال کرنا ہے. یعنی کہ جو تقرریاں اس سے پہلے یہاں موجود تھیں DC DPO دیگر محکمے میں سمجھتا ہوں انہیں من و ان بحال ہونا چاہیے پھر آگے سے کام خود چلے گا. اور اس وقت جو صوبائی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں شہریار عوام بھی آواز اٹھا چکے ہیں تلنگانہ ضلع کے حوالے سے اور فلک شیر عوام نے بھی حلف اٹھانے کے بعد جو تقریر کی ہے وہ تلنگانہ ضلع کے حوالے سے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کافی ان کی جو نظریں ہیں وہ دونوں امیدواروں پر ہیں اور MNA پر بھی ہیں کہ یہ تینوں مل کر اس وقت جو کام اہم کرنے والا ہے وہ تلنگانہ ضلع کو فعال کرنا اور اس کی جو محکمے ہیں ان کو ریز کریں تاکہ آگے پھر یہ جتنے معاملات ہیں یہ پھر DC DPO یہ سارے پھر محکمے خود بخود ایکٹیو ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا DC کے آنے سے
تو برکت یہ ہے کہ چلو ہم آپ نے وزارت کی بھی بات کی ہے، جو پیچھے جو دور گزرا ہے مسلم لیگ نون کا کافی عرصے سے، اس وقت جو صورتحال رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر ہوتا تھا وہ چکوال سے ہوتا تھا، اور جو صوبائی وزارت ملتی تھی وہ تلنگانہ کو ملتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو صوبائی وزارت ہے وہ تلنگانہ کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں فلک شہر ہو یا شہر یاروان ہو، جو بھی ہو، خود مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ کون اس میں زیادہ ایکٹیو ہے یا فعال اس میں سر بات یہ ہے نا کہ تلنگانہ کی اس سے پہلے ملک سلیم اقبال سدا بار وزیر رہے ہیں نا، جی جی تو میں جو ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں نے دیکھا ہے کہ ملک سلیم ضلع چکوال میں اگر کچھ سیاست کے حوالے سے کسی بندے کی پہچان ہے تو وہ صرف سیاستدان جو تھا وہ ملک سلیم اقبال تھا، اور جس نے ہر موقع پہ جو ہے نا سیاست کے ایسے داؤ پہ کھیلے، پورا پنجاب اس بندے کی سیاست کو مانتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی وزارت جب نئی کابینہ بنتی تھی تو سلیم اقبال وزیر بن کے آتے تھے، تو وہ اس بندے کی اپنی 9 سال لگاتار وزیر وہ وزیر رہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں آگے چل کے یہ معاملہ کیا بنتا ہے۔ تنویر اسلم سیٹھی صاحب ہے، حیدر سلطان صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اسی طرح فلک شہر رحمان بالکل نئی انٹری ہے، شہریار رحمان جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جتنا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے وہ ان اگلے 2 ماہ میں ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ جہاں تک ہے ضلع تلنگانہ کی، تو اس حوالے سے ملک فلک شہر رحمان نے جو اسمبلی میں جب حلف اٹھانے کے بعد جو پہلی تقریر کی ہے اس نے کہا میری پہلی اور آخری ترجیح ضلع تلنگانہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بالکل سرگرم ہے، اور جتنے بھی ان کے رابطے ہیں یا جتنی پارٹی قیادت ہے وہ ان سے، اور اس حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہے کہ میں نے یہ ضلع تلنگانہ جو ہے نا اس کو بحال کروانا ہے، اور دیکھیں آگے چل کے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ناظرین ہمارے اپنے جنریٹ کے نیشنل، اس میں ایک تو بات یہ بات ہوئی ہے کہ صوبائی وزارت جو ہے وہ تلنگانہ کو ملنی چاہیے، اور جو ہمارا اوپینین ہے جو تجربی بنیاد پہ کہ فلک شہر رحمان ایک مضبوط وزارت کے امیدوار بھی ہیں اور اہل بھی ہیں۔ اہل اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ ملک سلیم اقبال کے ساتھ بھی گزارا ہے، اور میاں برادران خاتون بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ان کے ایک قریب ترین شخصیات میں شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ فلک شہر رحمان ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ میں وسیع تجربہ رکھتا ہے، اور علاقے میں جو سماجی ڈیولپمنٹ ہے جس میں مختلف مساجد ہیں، نلکے میں پانی کے سسٹم ہے، اور دوسرے مسائل ہیں لوگوں چھوٹے چھوٹے، اس پہ انہوں نے اقتدار پہلے بہت سے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ بھی ہے، اور اسی بنیاد پہ لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس کے دوست میں۔ اب چونکہ طرح کے مسائل تو ایک ہے ہی ہیں، اب ان کے حل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہاں ہے کہ یہاں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں، اے سی ہو چاہے وہ تحصیلدار ہو، ان میں 2 طرح کے مسائل کھڑے ہیں۔ ایک یہاں کا مافیا بہت متحرک ہے جو یہاں کے سیاستدانوں میں مختلف طریقے سے گھسا ہوا ہے۔ ایک تو وہ اگر عوام کے خیر خواہ ہیں تو اس کام کو روکیں اور افسران اچھے تعینات کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں ظلم سمجھیں یا ایک لمحہ فکری سمجھیں کہ 10 کروڑ کا پروجیکٹ، اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پروجیکٹ جو ان کو معاشری برائیوں سے بچا کے ایک پاک صاف اور خوبصورت بلڈنگ، ایک جس میں تمام سہولتیں، جس میں ٹینس بال ہے، باسکٹ بال ہے، سوئمنگ پول ہے، وہاں بہت سی اور گیمیں ہیں، لائبریری ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، تو اس سے مستفید ہونے کے بجائے سردار ممتاز خان ٹمٹ بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور حافظ عمر یاسر نے انتہا کر دیا ہے کہ اس کے پاس منسٹری بھی تھی اور اقتدار بھی تھا۔ لیکن تلنگانہ کے نوجوانوں کو میں خاک ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اس نے اپنے دور میں یہ پروجیکٹ نہیں دیے، جبکہ فلک شہر کو پتہ چلا ہے، حالانکہ اس کو اتنا عوامی وہ مسائل یا اس کا تجربہ نہ ہونے، اس نے فرسٹ پارٹی میں یہ کہا کہ میرے نوجوانوں کے لیے یہ پلیٹ فارم فوری ہونا چاہیے، اور اس کے ملحقہ ساتھ کرکٹ کا ایک عظیم شان اسٹیڈیم انہوں نے رشتہ روز ہمیں بتایا کہ کرکٹ اسٹیڈیم اسی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس سال بجٹ اس کا رکھا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں تجویز دینی چاہیے، بجائے کہ ہم مختلف قسم کی منفی سرگرمیاں یا سیاستدانوں کو منفی کریٹ کرتے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھی تجاویز دینی چاہیے۔ سر آپ کے پاس سٹی ہاسپٹل ہے، اب اس میں ایک بلڈ بینک ہے، باقیت شہری ہمیں اس سے کامیاب کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذیشان جس نے نبات چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، تو اس نے آتی ڈائلسس اور بلڈ لوگ ایسے کام ہو گیا جنہیں گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، لیکن ہم بصیت شہری، ہمارے سماجی لوگ، ہمارے تاجر لوگ اس میں بھرپور کردار کریں، اور ہمارے نوجوان بلڈ بینک سٹی اسپتال کو کامیاب کرنے کا کردار کریں۔
عزیز صاحب جیسے کہ آپ اخبار میں ہوتے ہیں اور کلام شہر کے مسائل سے کافی خوبی ہیں. اب ٹریفک کا نظام دیکھیں کہ وہ یوں کا توں ہے. میونسپل کمیٹی کا نظام دیکھیں وہ بھی یوں کا توں نظر آ رہے ہیں. یہ شیخ فروخ صاحب اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹروں کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہم چھوٹا سا کر سکتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کی تکلیف کا مسئلہ بن گیا جس میں ٹریفک ہے تجاوزات ہے اور دفتروں میں اسٹاف نہ ہونا چاہیے. زیادہ تر یونیکورن سے میں یہاں تو سیکٹری نہیں ہوتے ہیں, زیادہ اسٹاف دفتر میں اسٹاف. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارے عوامی نمائندوں کو اس بارے میں کیا حکمت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائی قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں نون لیگ نے واضح اکثریت سے یہاں تلگانگ سے کامیابی کی ہے, اور یہ تلگانگ میں بہت بہترین موقع ہے نون لیگ قیادت کے لیے کہ وہ ضلع تلگانگ کو فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہاں ڈی سی, ڈپٹی کمشنر اور جتنے محکمے ہیں ان کو فعال کریں, اور ان کے پاس بہترین موقع ہے. سی ایم ان کا اپنا ہے اور پرائم منسٹر ان کا ہے, اور بہت اچھا موقع ہے. اگر اس موقع کو اگر یہ ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہ آنے والی نسل پر ان کا احسان ہوگا کہ اس ضلع کو جلد سے جلد فعال کریں. اور فلک شیر امان صاحب جو ابھی تھوڑے دن ہوئی ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں اسمبلی الیکشن میں, تو وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ آتے ساری انہوں نے CP اسپتال کا دورہ کیا اور اس میں جو ٹرما سینٹر پہ جو کام رکھا ہوا تھا صدرات سے اس کو انہوں نے فعال کیا, اس کو کریں جلد سے جلد مکمل کریں, لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈائلسس یونٹ میں ایک انجیکشن تھا جو بہت مہنگا تھا, 3 سے 4 ہزار کا وائٹ سے لوگ لیتے تھے. تو فلک شیر امان نے آئے اور انہوں نے کہا یہ جتنے انجیکشن ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا ہے تاکہ یہ گورنمنٹ میں لوگوں کو فری یہاں اسپتال میں مہیا کریں. اور فلک شیر امان صاحب سے ایک گزارش یہ ہے عوام کے بہترین مفاد کے لیے یہ ہے کہ تلگانگ سٹی میں جو عملہ نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے, اس حوالے سے کام کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور MS ذیشان صاحب آئے ہیں, وہ انہوں نے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں, بڑا بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے فلک شیر امان ہو, شہریار امان ہو, اور صوبائی جو وزارت ہے وہ تلگانگ کو ملنی چاہیے. اور ان کو چاہیے یہ کہ انہوں نے اللہ نے ان کو موقع دیا ہے سردار عباس کو, تو آنے والی نسلوں پر احسان کریں اور ضلع کو جلد سے جلد فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اچھے افسران کی تقرری بھی بہت ضروری ہے. افسران صاحب نے کیا شیخ صاحب جان صاحب بیٹھے ہیں, تو ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو MNA بنے ہیں وہ اس طرح متحرک نہیں ہے جس طرح انہوں نے چاہیے. اس حوالے سے تھوڑے سے لوگ کافی ہم سے کوشچن کرتے ہیں, تو آپ کیا اس بارے میں تھوڑا سا؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی جو ہمارے MNA ہیں, میں ذاتی طور پر مجھے ان کا بہت بڑا مخالف لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر آپ یہ سوال مجھ سے نہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. بڑا اگر آپ نے سوال کر ہی دیا ہے تو MNA صاحب سے گزارش ہے کہ ابھی آپ کو جیسی بھی ہے عوام تلگانگ کی عوام کی مخالفت سے جیسے بھی آپ MNA بن کے اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں, تو اب MNA سوچیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو. آج بھی میں ان کی فیس بک پہ وال پہ دیکھ رہا تھا, تو وہ پنڈی میں اسلام آباد میں ایک عشائیہ اٹینڈ کر رہے تھے. وہ آپ کہہ رہے ہیں متحرک نظر آ رہے ہیں, وہ ایک متحرک تو نظر آ رہے ہیں عشائیوں میں, لوگوں کے کھانوں میں, اور زیادہ تر تلگانگ میں نہیں اسلام آباد میں وہ بھی. اور اپنے دوستوں جو ان کے دوست ہیں بڑے لیول پہ, کیونکہ بڑے لوگوں کے لیول بھی ان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں, بڑے لیول ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ہمارے MPA جو فلک شیر امان صاحب ہیں, تو ان کا لیول عوامی لیول ہے, جبکہ سردار صاحب, کیونکہ یہ سردار صاحب آج کے جو ہمارے نہیں ہیں جو تلگانگ کے لیے انہوں نے اپنا لیول ہمیشہ رکھا ہے, وہ اپنا سرداری کا لیول رکھا ہے. چکوال میں وہ کام کرتے رہے, ہماری دعائیں ہیں کہ وہ آگے بھی چکوال والوں کے دل جیتے اور چکوال والوں کے لیے کام کریں. لیکن تلگانگ میں وہ پہلے بھی سرداری لیول جس کی انہیں سزا ملی ہے تلگانگ سے بری طرح ہار گئے ہیں, اور جہاں ان کے بڑے سپورٹران جو اپنے آپ نمائش کرتے ہیں کہ ہم ان کے تھمب ہیں, ان کی جو تھے مطلب پول تھے ووٹنگ والے, تو ادھر سب سے زیادہ ان کو مار پڑی ہے بنسبت باقی شہروں کے. بہرحال یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ سے تو مریم نواز بہتر ہے جس نے سمجھا ہے کہ ہماری پوزیشن پاکستان میں کمزور ہے. اتنے اچھے طریقے سے وہ متحرک ہوئی ہے کہ پورے پاکستان ان کی تعریفیں کر رہا ہے. ملک سردار عباس صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو تلگانگ میں ان کو اگر ریجیکٹ کیا ہے تو وہ ایک اچھے انداز میں وہ تلگانگ میں متحرک ہو جاتے.
ایون کہ میں نے سردار فلک شیر افغان کمپین میں سردار عباس کو نہیں دیکھا. سردار فلک شیر افغان صاحب منتخب ہوئے ہیں, ان کو مبارکباد دینے کے لیے بھی سلطان شانی اور ان کا قافلہ آیا, لیکن سردار صاحب اس میں بھی نہیں آئے, اور اس کے بعد بھی ایک ان کا ویڈیو میسج تک نہیں آیا کہ سردار صاحب ملک صاحب تلگانگ سے منتخب ہوئے ہیں اور ہم مل کے تلگانگ میں خدمت کریں گے. بہرحال سردار صاحب سے میری تو یہی میری نیک تمنائیں ہیں ان کے ساتھ کہ وہ تلگانگ کے لیے کچھ کریں. مجھے بہرحال ہمیں امیدیں اپنے تلگانگ کے نمائندوں سے رکھنی چاہیے, ملک شیر افغان صاحب سے امید رکھنی چاہیے. مجھے امید ہے ملک فلک شیر افغان تلگانگ کے لیے بہترین مسیح ثابت ہوں گے. ناظرین, تمام ٹی این این ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم اور ان تمام تجزیہکاروں کا MNA سردار غلام آباد سے ایک مطالبہ ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں مختلف یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کا جو پیسہ ہے وہ ضائع بھی ہو رہا ہے اور ان کی تکلیف کی بھی انتہا ہے, ان کی پریشانیاں بھی بہت ہیں. تو یہ ٹی این این ڈیجیٹل آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ تلگانگ کی عوام نے ہو کہ کسی علاقے میں آپ کو وہ نہیں ملا تو دی ہے, لیکن ایک تو آپ اپنے مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر عام لوگوں سے رابطہ کریں, ان سے ملیں, ان کے دل جیتیں, تاکہ آپ کا بھی یہاں وہ مقام بنے جو آپ چند دنوں میں ایک نئے انٹری فلک شیر افغان کی صورت میں ہوئی ہے. اور فلک شہریار امان کو بھی لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی عام لوگوں کو ملنے کی ترجیح دیتے ہیں. تو اسی طرح بھی اپنے مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ملیں تاکہ یہ لوگ آپ سے محبت کریں. اور بچیوں کی یونیورسٹی کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے بلکہ پورے NA-59 کی عوام کا ایک مطالبہ تلگانگ میں بچیوں کے لیے یونیورسٹی آپ کی پہلی پروجیکٹ ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے سابق صوبائی وزیر حافظ احمد یاسر نے بھی کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا, وہ کہ کنکریٹ کے بہت سارے روڈ بنے اور کچھ ہم دیکھتے ہیں مختلف گاؤں جاتے ہیں جو ان کی تقریر کا باعث بنی اور وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں. تو چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن یہ آپ کا ایسا پروجیکٹ ہے جس سے پوری تلگانگ کی عوام, تلگانگ کی مائیں, تلگانگ کی بہنیں کا آپ دل جیت سکتے ہیں. وہ ہے وومن یونیورسٹی, کسی بھی حال سے کسی بھی یونیورسٹی ادارے کی بنا سکتے ہیں. تو راجہ جی صاحب, ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارا پرنٹ میڈیا آج کل بہت بحران کا شکار ہے, ہمارے جو ہاکر بھائی ہیں وہ بھی بڑے ڈسٹرب ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پرنٹ میڈیا کے دور میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ, چونکہ ہم ورکر جو ہوتے ہیں صحافی ہوتے ہیں تو ادارے کی بڑی ریٹ گٹی رکھتے ہیں, اور ان جو ہمارے ہاکر بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا سا. جس والے شیخ صاحب اس کا جواب ہے. سر میں صرف ایک شیخ صاحب یہ گل کی سردار عباس نے والے ایک منٹ ذہنی سوال ہے. سردار عباس صاحب 2-3 دن ہو گئے 1 کروڑ روپے فنڈ یونین کونسل کو کھلا جاری کیتا 1 کروڑ روپے فنڈ. سردار عباس صاحب اور ابھی اپنا ورک جاری رکھا شیخ صاحب میں خلاف ہے. سر 1 کروڑ روپے کرنے کے لیے تلگانگ کے لیے کام نہیں تھے. جب ضلع ناظم تھے پوسٹ گریجویٹ کالج ان کے دور میں بنا ہے, وہاں جو بلاک بنا ہے وہ بنا ہے. یہ جو ہمارا لیکن ہماری ان کو چاہیے اللہ نے ان کو موقع دیا یہ تلگانگ کے لیے بہتری کے کام کر رہے ہیں, تلگانگ کے لیے کام کریں. تو ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ڈسٹرکٹ تلگانگ پائندہ باد. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ CNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام پروگرام آپ تک پہنچ سکے. اللہ نگہبان. We design, we create, we explore. تعمیر آرکیٹیکچر, آرکیٹیکٹ نایاب اشرف. پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانر اور لوکل گورنمنٹ, سرگودا, چکوال, میاں والی, تلگنگ, سہاوا اور کنر کہار سے منظور شدہ. We design residential, commercial, healthcare, educational and religious projects. We have 500 plus completed and approved projects. Call for franchise for your city and become free business partner. تعمیر آرکیٹیکچر, آرکیٹیکٹ نایاب اشرف. موبائل نمبر 0331 5630 936.